جنگ اس سے ایک قدم آگے چلے گی. وہ جنگ ابھی آپ کے مائنڈز کے اوپر. قرآن پاک میں لکھا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. جس دن ہم یونیفارم پہن لیتے ہیں، خواہ ہماری فوج کی ہے، پولیس کی ہے، ایئر فورس کی ہے، نیوی کی ہے، ہم اس موت کے طریقے کو اپنا لیتے ہیں. یہ کمزور اور طاقتور کی لڑائی جو ہے وہ ہمیشہ چلتی رہی. لیکن اب جب یونیفارم پہن لیا ہے تو یہ جو جان ہے یہ اس ملک کی امانت ہے، اس ملک کے شہریوں کی حفاظت کی امانت ہے. چیف سیکرٹری، آئی جی پولیس، منسٹرز، آفیسرز، جنٹلمین اور خاص طور پر ہمارے پولیس کے شہداء کی فیملیز، السلام علیکم. آج ہم یہاں یوم تکریم شہدائے پاکستان کے سلسلے میں اکٹھے ہوئے ہیں. چونکہ ہم بلوچستان میں ہیں، بلوچستان میں سیکورٹی کا مسئلہ ہے، میں تھوڑا سا 1-2 منٹ لے کے آپ سے بات کرنا چاہوں گا. دنیا کی تاریخ آپ دیکھیں تو صدیوں کی تاریخ میں یہ کمزور اور طاقتور کی لڑائی جو ہے وہ ہمیشہ چلتی رہی ہے. خواہ وہ قبیلے کے لیول پہ ہو، شہر کے لیول پہ ہو، ملکوں کے لیول پہ ہو، ریجنز کے لیول پہ ہو. یہ پاور آف اسٹرگل ہے اور اس میں زمانہ امن جو ہے وہ ریلیٹیولی کم رہا ہے. زیادہ تر اس پاور اسٹرگل میں قومیں مصروف رہی ہیں، اس میں قومیں ایوالو ہوئی ہیں، اس میں بہت سارے ملکوں نے آزادی حاصل کی، بہت ساروں نے کھوئی. تو یہ زندگی کا حصہ ہے، یہ اسٹرگل زندگی کا حصہ ہے، یہ صدیوں سے چلتی آ رہی. ہمارے پاکستان کی جو اپنی ہسٹری ہے 1947 آنورڈز، بہت قربانیوں کے بعد، بہت کوشش کے بعد ہم نے ایک آزاد مملکت حاصل کی پاکستان. اور جب ہم ایک علیحدہ ملک بنے، آزاد ملک بنے، تو ہمیں بہت سارے چیلنجز تھے. اور اس چیلنج میں جو ہمارے مشرقی بارڈر پہ ہمارے ہمسائے تھے ان کے ساتھ کشمیر کا مسئلہ سر فہرست تھا وہ رہا. تو کسی بھی قوم کو اپنی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے مضبوط فوج کی ضرورت ہوتی. آپ ہسٹری میں دیکھ لیں جن ملکوں کی، جن قوموں کی مضبوط فوج نہیں ہوتی، پھر زمانے نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. لیکن چونکہ پچھلی 4-5 دہائیاں ایسی گزری ہیں کہ اس میں ترقی کا پہیہ بہت تیزی سے چلا. جب تک پاکستان کو خطرہ سرحدوں سے تھا، پاک فوج مضبوط ہوتی رہی، فوج پاکستان مضبوط ہوتی رہی، اور جتنی بھی روایتی جنگ تھی اس پہ ہمارا ان کے ساتھ مقابلہ ہوا. اور ہسٹری کے ساتھ آپ پڑھتے ہوں گے کہ کیسے کیسے وہ چلتا گیا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ خطرات بھی بدلتے رہے اور یہ جو پاور سٹرگل ہے اس کی حیت بھی بدلتی رہی. اس زمانے میں، شروع کے زمانے میں پولیس جو ہے، کیونکہ میں سی پی او میں کھڑا ہوں، پولیس کا ایک اپنا کردار تھا، لا اینڈ آرڈر کا، سوشل کرائمز کے اگینسٹ کا. لیکن پچھلے 20-30 سالوں میں جنگ جس مرحلے میں داخل ہو گئی، جو اس نے شکل اختیار کر لی، اس کا جو فرسٹ ریسپونڈر ہے وہ پولیس بن گئی. سرحدوں سے نکل کے جنگ ہمارے اندر کے علاقوں میں آ گئی. اب فوج اندر کے علاقوں میں کام نہیں کرتی تھی. ہماری ٹریننگ، ہمارا اکوپمنٹ جو ہے وہ روایتی دشمن کے خلاف سرحدوں کے اوپر لڑنے کا تھا. چونکہ پولیس جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کے لیے تھی اور سوشل کرائمز کے لیے تھی، ان کی وہ کیپیبلٹی اور کیپیسٹی نہیں تھی جو کہ دہشت گردی کو، جنگ کو سامنا کر سکے. لیکن آج یہاں کھڑے ہو کے اور پچھلے 20-25 سال پولیس کے شانہ بشانہ لڑ کے اگر میں یہ کہوں کہ آج کی ہماری پولیس، خاص طور پہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان جہاں پہ دہشت گردی نے زیادہ سر اٹھایا تھا، میں یہ کہوں کہ کاؤنٹر ٹیررزم میں جو شہری علاقے کی جنگ ہے اس میں پولیس نے فوج سے بہتر کام کیا ہے، تو مجھے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہوتی. ہماری پولیس پورے پاکستان میں انہوں نے اپنی کیپیبلٹی، کیپیسٹی اتنی بڑھائی، اپنی مہارت اتنی بڑھائی کہ اللہ کا بہت شکر ہے. ابھی آپ نے دیکھیں پچھلے دنوں بلوچستان میں، اگر پچھلے سال کی بات کروں، آپ نے پی ایس ایل کا پری میچ کرایا، ابھی نیشنل گیمز ہو رہی ہیں. اس کی انٹائر سیکیورٹی کی رسپانسبلٹی بلوچستان پولیس نے اس کو کیا اور بہت اچھا کیا. اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ ہماری بلوچستان کی پولیس اب اس قابل ہے
ٹریننگ کے لحاظ سے، اکوپمنٹ کے لحاظ سے کہ ہم ان خطرات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ چونکہ شہداء کی بات ہو رہی ہے، سیکورٹی فورسز جس میں افواج پاکستان بھی ہیں، پولیس بھی ہے، CTD بھی ہے، ایون انٹیلیجنس ایجنسیز بھی ہیں۔ IG صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے شہداء ہیں، اس میں سویلینز بھی بہت شامل ہیں جو کہ کسی دہشت گردی کے واقعے کے نتیجے میں شہید ہو جاتے ہیں، انہوں نے بھی جانیں اپنی قربان کی۔ قرآن پاک میں لکھا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہم سب نے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ جو سیکورٹی فورسز ہیں اس میں اور باقیوں کے ایمان میں کنوکشن کے لحاظ سے کیا فرق ہے کہ جس دن ہم یونیفارم پہن لیتے ہیں، خواہ ہماری فوج کی ہے، پولیس کی ہے، ایئر فورس کی ہے، نیوی کی ہے، ہم اس موت کے طریقے کو اپنا لیتے ہیں، ہم تیار ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ مرنا تو سب نے ہے، لیکن اب جب یونیفارم پہن لیا ہے تو یہ جو جان ہے یہ اس ملک کی امانت ہے، اس ملک کے شہریوں کی حفاظت کی امانت ہے۔ اور ہماری سیکورٹی فورسز نے بشمول پولیس پچھلے 20، 25، 30 سال کی جو جنگ ہے اس میں ثابت کیا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ہمارے شہداء کے لواحقین ہیں۔ جیسے IG صاحب کہہ رہے تھے، قوم کو اپنی کامیابی کے لیے اور اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور جان کی قربانی سے زیادہ کوئی قربانی نہیں ہے۔ اور ہماری سیکورٹی فورسز جو ہیں، ہم نے قسم کھائی ہے کہ اس ملک کی حفاظت کے لیے، اس ملک کی عوام کی حفاظت کے لیے جو سب سے قیمتی چیز ہے ہماری، ہم اس کو قربان کریں گے، کرتے رہیں اور انشاءاللہ کریں گے۔ آخر پہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے روایتی جنگ سے ہم اس جنگ میں آگے جہاں پہ پولیس لیڈ رول میں آ گئی اور بڑا اچھا کام کیا، جنگ اس سے ایک قدم آگے چلے گئی۔ وہ جنگ ابھی آپ کے مائنڈز کے اوپر، کہ آپ کے دماغ کے اوپر کیسے بات چیت چلائی جائے کہ آہستہ آہستہ یہ جو سیکورٹی فورسز نے کامیابیاں حاصل کی ہیں یا جو آپ نے کامیابی حاصل کی ہیں اس کو کیسے ڈاؤن کیا جائے، آپ میں کیسے تفرقہ پیدا کیا جائے، ہماری یونٹی کو کیسے چیلنج کیا جائے، جس کو عام زبان میں اپنے زبان میں 5th جنریشن وارفیئر کہتا تھا۔ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم ایک ہو کے رہیں۔ پوری دنیا میں ایسی مثال نہیں ہے کہ جو پاکستان کی عوام نے، پاکستان کے اداروں نے، پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے پچھلے 20-25 سال میں اچیو کیا ہے۔ کوئی آپ دیکھ لیں دنیا بھر میں جہاں بھی اس دہشت گردی نے یا کسی اور مسئلے نے سر اٹھایا ہے، سیکورٹی فورسز کمزور تھیں، ہار گئے۔ پاکستان پوری دنیا میں واحد ملک ہے جس نے کہ اس دہشت گردی کی افریت کا بھرپور مقابلہ کیا اور ان کو جیتنے نہیں دیا۔ تو اب اگلے سٹیپ میں آپ کی سوشل سپیس میں، آپ کے مائنڈ میں وہ تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، دشمن کر بھی رہا ہے، کہ جس میں ہماری یونٹی کمزور ہو اور ہم رسپانس اس طریقے سے نہ جا سکیں۔ تو بلوچستان میں ہوتے ہوئے، بلوچستان میں یہ مسئلہ بھی ہے، ہم سب نے ایک ہو کر سیکورٹی فورسز کے لحاظ سے، اداروں کے لحاظ سے، عوام کے ساتھ مل کے انشاءاللہ اس مشکل دور سے بھی ہم آگے نکلیں گے اور پاکستان کو محفوظ رکھیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔